Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Supply Chain Management. In lecture number 11 today, we'll complete our discussion which we had initiated in lecture number 10. We would develop an understanding of supply chain from a strategic framework perspective. And for this very reason, we'll cover 3 modules today. Module 4 focuses on decision processes of a supply chain. Module 5 discusses the process view of a supply chain. And process view again is a very important concept. We would spend a lot of time throughout the semester cross-referring to this module, so you need to pay more attention to module number 5. But this does not mean that module 4 or module 6 are not important. In module 6, we'll discuss the supply chain macro processes. So, whenever you are dealing with supply chain, جس میں آپ اسٹریٹجک فریم ورک کے پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں، آپ کی ڈسکشن آپ کو مجبور کر دیتی ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو کلیئرلی ڈسٹنگوش بٹوین ڈفرنٹ فیسز آف اے سپلائی چین. اگر آپ یہ ڈسٹنکشن اور یہ فرق سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اسٹریٹجیکلی، ٹیکٹیکلی یا آپریشنلی اپنی ڈیسیجنس کو کیری فارورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کی جو سپلائی چین کی رزلٹ یا آؤٹ پٹ ہے جو کہ پروفٹیبلٹی کہلاتی ہے، اس کو آپ انشور کر دیتے ہیں اپنی انٹرپرائز کے لیے بھی اور اپنی انٹرپرائز سے ریلیٹڈ سپلائرز کے لیے بھی اور اپنے ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کے لیے بھی. سو دس از ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. You should be able to develop or come up with a strategy that would enable your enterprise to register supply chain surplus or supply chain profitability in the operational time horizon, in the tactical time horizon, and of course in the strategic time horizon. اور یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب آپ کی ڈیزائن، پلاننگ اور آپریشن تینوں کے تینوں اپنے جو گولز، ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں ان کو فلفل کر سکیں. سو وین یو آر ڈیلنگ ود یور اسٹریٹجی اور ڈیزائن فیس، یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو کم اپ ود ڈیسیژنس ٹو اسٹرکچر دا سپلائی چین اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور جب کبھی آپ سپلائی چین کی اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو چاہے آپ صرف ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی ہی بات کر لیجئے یا آپ کمپلیٹ سپلائی چین نیٹ ورک ڈیزائن کی بات کر لیجئے، اس میں کچھ ایسی ارریورسبل لانگ ٹرم کیپٹل بجٹنگ ڈیسیژنز انوالو ہوتی ہیں جن کو آپ کسی بھی طور پر شارٹ ٹائم پیریڈ میں ریورس بھی نہیں کر سکتے اور چینج بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش یا خواہش رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو ایڈیشنل کاسٹ کو بیئر کرنا پڑے گا. And additional cost, if transferred to the customer, would mean what? The value or the amount of value determined by the customer, it would appear as a question mark, and the customer would change his attraction towards your product or your service to your competitor's product or service. یہ بہت زیادہ عام بات ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ کی اسٹریٹجی ڈیزائن فیس میں کمزور ہے یا آپ ایک سپلائی چین کا کمزور نیٹ ورک ڈیزائن لے کے آتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پرابلمز آئیں گی. اگر آپ کو یاد ہو جب آپ نے سروسز بلو پرنٹ کا کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا یا آپ نے جب کانکرنٹ انجینئرنگ کے بیسس کے اوپر پروڈکٹ ڈیزائن کی بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا دیٹ ڈیزائن فیز از دا موسٹ امپورٹنٹ فیز جہاں پر ہم تقریباً 80% آف دا ٹائم اپنے کاسٹ کو لاک ان کر سکتے ہیں. دا سیم کانسیپٹ از بینگ یوزڈ اوور ہیئر. اف یور سپلائی چین ڈیزائن فیز اور یور سپلائی چین اسٹریٹجی ڈیسیژن از enabling you to come forward with a design, that design would only be termed effective اگر وہاں پر آپ کی کاسٹ منیمائزیشن کا جو پرسپیکٹو ہے یا جو آبجیکٹو ہے وہ فلفل ہوتا ہوا نظر آتا ہو، یا پروفٹ میکسیمائزیشن کا جو آبجیکٹو ہے وہ فلفل ہوتا ہوا نظر آتا ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں دیٹ ان دی اسٹریٹجی اور دا ڈیزائن فیز وی آر ان اے پوزیشن to offer our product or our services at a competitive as well as a
attractive option to the customer. اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ You can very well imagine you would be running around trying to fine tune, minimize your cost and achieve profitability. یہ ایک ایسی نیور اینڈنگ اسٹوری ہے جس کے اوپر کوئی بھی انٹرپرائز کسی بھی سپلائی چین مینیجر کو نہ اس بات کی اجازت دے سکتی ہے، نہ اس اسٹریٹجی کو فالو کرنے کے لیے اس کو ریونیوز یا ایکسٹرا کاسٹ الاؤ کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے وی آر گوئنگ ٹو رجسٹر ایڈیشنل ریونیو سو لیٹس پرسو دس اسٹریٹجی اور مور اپروپریٹلی دا ٹیکٹک. یہ پاسبل نہیں ہے. سملرلی another important phase of decision making is the supply chain planning phase. When you are dealing with supply chain planning phase, your decisions would be more or less focused on the idea that what type of decisions we are going to make either in the next quarter or throughout the next year. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ٹائم ہورائزن ہے جس میں آپ کے پاس جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز سے زیادہ بڑا ٹائم پیریڈ کور کرتی ہیں. Similarly, the third important type of decision making you would be interested in would be your supply chain operation decision making. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی روٹین یا ڈیلی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ویکلی آپریشن ڈیسیجنز ایسی ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی انٹرپرائز کے لیے افیکٹولی اچیو کریں تاکہ آپ کی جو سپلائی چین ہے اور جو آپ کی انٹرپرائز کی پروفٹیبلٹی ہے وہ ان ٹینڈم یا پراپرلی الائنڈ ہوں. اور آپ آگے چل کے اپنی ڈسکشنز میں یہ بھی دیکھیں گے دیٹ وین ایور یو آر ہیونگ اے پراپر اسٹریٹجک اور اسٹریٹجک فٹ بٹوین یور competitive strategy یا competitive business strategy and supply chain strategy, آپ کے جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں، آپ کے جو انٹرمیڈیٹ ٹائم آبجیکٹیوز ہیں یا آپ کے جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں وہ سارے کے سارے سپلائی چین کی افیکٹونیس کو، اس کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ سپلائی چین سرپلس اور سپلائی چین پروفٹیبلٹی کی طرف آپ کی انٹرپرائز کو لے کے جائیں گے. اینڈ ہوپ فلی یور سپلائی چین partners as well as the enterprise itself would develop a common goal, a common objective. اگر ایسا نہیں ہوتا پھر پرابلمس ایسی ہیں جن کا حل شاید سپلائی چین کی ناکامی یا انٹرپرائز کے بزنس سے باہر ہونے میں زیادہ نظر آتے ہیں, which again is not the scope of this class at least. We are here to develop all those important interventions جس کے ذریعے ہم اپنی سپلائی چین کو qualitatively اور quantitatively دونوں طریقے سے profitability کی طرف لے کے جا سکیں. So آپ نے اس ماڈیول میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے that what would be your supply chain strategy or design that would enable your supply chain to register either cost minimization اور more appropriately profit maximization for a long period of time. کیونکہ جب کبھی آپ اسٹریٹجی یا ڈیزائن فیز میں ڈسیزن میکنگ کرتے ہیں تو آپ جہاں پر سپلائی چین کی مارکیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, where the customers are, where the customers would pay us more, where the customers would be interested in our innovative product, where the customers would be interested in having our products reach them in a very short period of time, or where the customers would be willing to wait and receive our product say after a certain period of time, کیونکہ وہ وہاں پر کاسٹ کو زیادہ فوکس کرتے ہوئے ایکسٹرا جو ایڈیشنل چارجز ہیں فور ٹرانسپورٹیشن کو وہ اگنور کر رہے ہیں. سو اس قسم کی ڈیسیجن میکنگ آپ کو فیس بھی کرنی پڑتی ہے اور آپ کو اس میں کچھ پرابلمس کو سلوشن کے طور پہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ ساتھ اپنے سپلائرس اور اپنے ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز کو بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, بیکاز سم ہاؤ دی ادر دی بیسک انٹینٹ از دیٹ دی میکسیمم اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ کمز فرام دی مینوفیکچرر. انلیس دیٹ سچویشن از کہ آپ میک اور بائی کی ڈیسیجن کو پہلے سے انووک کر کے ڈسائڈ کر چکے ہیں کہ میں مینوفیکچرنگ کے بجائے
بائی کر کے یہی پروڈکٹ اپنے کسٹمرز تک پہنچاؤں گا تھرو اے ڈیڈیکیٹڈ نیٹ ورک آف ریٹیلرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرس. تو پھر وہ خیر ایک الگ ڈائمینشنز ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں موڈز آف ٹرانسپورٹیشن کو اتنے بہتر طریقے سے امپروو کر سکتا ہوں دیٹ انسٹیڈ آف مائی ٹرانسپورٹیشنل ریکوائرمنٹس میں 3PL یا 4PL کمپنی کے ذریعے اسٹریٹجیکلی یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پرووائڈ مائی کسٹمرز دا بیسٹ آف دا بیسٹ پروڈکٹس at the most reasonable of prices, at the right time, and of course at the right place. تو یہ strategic decisions جو آپ سپلائی چین میں کرتے ہیں یا ایکسیکیوٹ کرتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آپ کی ریکوائرمنٹ اس جگہ کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے جو آپ نے پچھلے ماڈیولس میں ڈسکس کی تھی بات. there are informational needs, there are informational cost, and businesses of today they are more interested in real-time data, real-time information. So real-time information میں آپ کی جو information systems ہیں وہ ایک critical asset کے طور پہ نمایاں ہو جاتے ہیں. And this brings us to another important concept that whenever you are dealing with your supply chain as a strategic concept, you should treat them like they are your strategic assets. And why is it so? Because ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ہی یہ رول اسٹیبلش کیا تھا دیٹ سپلائی چین ڈیسیجنس جو آپ اسٹریٹجک فیس میں ایکسیکیوٹ کرتے ہیں لانگ ٹرم کیپٹل بجٹنگ ڈیسیجنز ہوتی ہیں جن کو آپ ایزلی ریورس نہیں کر سکتے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین ڈیزائن اٹ شوڈ پرووائڈ پراپر سپورٹ, اٹ شوڈ کمپلیمنٹ اینڈ سپلیمنٹ یور اسٹریٹجک آبجیکٹوس. اگر آپ کے اسٹریٹجک آبجیکٹوس فرم کے یا انٹرپرائز کے یہ ہیں دیٹ یو وڈ ایکسٹینڈ یور مارکیٹ ریچ فرام ون ریجن ٹو اندر, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل پلیئر کے طور پہ ریکگنائز کیا جائے یا آپ کو گلوبل اسٹیٹس دیا جائے, تو یو شوڈ ایٹ لیسٹ ڈیزائن یور سپلائی چین ود اسٹریٹجک آبجیکٹوز ان مائنڈ کہ وہ کون سے انسرٹن ایلیمنٹس ہیں یا انسرٹن انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم یا تو آگے جانے سے پیچھے رہ جائیں گے یا ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ ہم سے آگے رہ جائیں گے. اور اگر آپ نے لانگ ٹرم ڈیسیجن میکنگ کی بات کرنی ہے تو آپ کسی بھی طور پہ مارکیٹ انسرٹنٹی کو اگنور نہیں کر سکتے. اب بات آ جاتی ہے سپلائی چین پلاننگ کی. سپلائی چین planning decision making is all those set of policies, procedures or work instructions that your enterprise would either share with your suppliers or distributors or retailers or simply use it within their own physical boundaries so that جو بھی سپلائی چین کی آپ نے اسٹریٹجک کنفیگریشن پہلے حاصل کی تھی اس کو اب آپ ایک ایگریگیٹ پلاننگ یا ڈیمانڈ فور کاسٹنگ کے ذریعے اپنے ایک خاص ٹائم پیریڈ میں ان سیٹ آف آبجیکٹوس کے ساتھ ایک اچھے آؤٹ پٹ کے ساتھ اچیو کر سکیں. سو پلاننگ ڈیسیجنز آپ کے پاس کون کون سے آتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہم کون کون سی مارکیٹس تک اپنے پروڈکٹ کو پہنچانا چاہیں گے, ہم کس طرح سے اپنی انوینٹریز کو بلڈ اپ کریں گے, کیا ہم ایک خاص اماؤنٹ آف کسٹمر آرڈرس کو ایز اے بیک لاگ ریٹین کریں گے, کیا ہم اپنے انوینٹری کی جو پالیسیز ہیں ان کو مینجمنٹ کی مرضی کے مطابق رکھیں گے یا مارکیٹ سے ریلیٹڈ جو ہمارے کمپیٹیٹرز جس طرح سے انوینٹری پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں ان کو فالو کریں گے. سو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ سپلائی چین پلاننگ ڈیسیجن. آلسو timing and the amount of price discounts, trade promotions, all these factors become very critical. اگر آپ proper planning decision نہیں لے سکتے تو what will happen? You would definitely enter into a situation where your operational short-term objectives and your strategic long-term objectives, they would not be aligned. In other words, this bridge between long-term and short-term objectives would fail. اب عام طور پہ سپلائی چین مینیجرز اس بات کی بہت زیادہ ووکل انداز میں شکایت کرتے ہیں کہ ہماری جو انٹرپرائز ہے وہ
ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں ایکسچینج ریٹ یا ڈیمانڈ انسرٹنٹی یا کسی حد تک جو ایک انوائرمنٹل فیکٹر انسرٹنٹی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو نظر انداز کر جاتی ہے, وچ از آف کورس اے کامن فینامنن, کیونکہ ہماری جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ شاید ان فیکٹرز کو اپنی کوالٹیٹیو انڈرسٹینڈنگ میں اگنور کر جاتی ہے, primarily because of the fact that our job as a supply chain manager was to bring this to the notice of the senior management, which we did not do, چاہے ہم نے ٹائملی طریقے سے نہ کیا ہو یا پراپر طریقے سے نہ کیا ہو, دیٹ از اندر ڈسکشن آل ٹوگیدر. بٹ اٹ از دا ٹاسک آف دا سپلائی چین مینیجر اور دا اینالسٹ ٹو انفارم دا سینئر مینجمنٹ کہ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. وی شوڈ ایٹ لیسٹ انکارپوریٹ دی پاسبلٹی آف فلکچویشن آف ایکسچینج ریٹ اور دی کانسیپٹ آف انفلیشن. اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو یہ آپ کی غلطی ہے اور آپ کی ہی ذمہ داری ہے. Another important aspect in this module is that whenever you are dealing with your supply chain operation, the time period becomes more narrower. ایسے نیرو ٹائم فوکس میں جہاں پہ آپ ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز یا ویکلی بیسس کے اوپر شیڈیولز بنائیں, یا آپ کہیں کہ ہمارے جو انڈیویجول کسٹمر آرڈرز ہیں ان کی ہم نے پراپر طریقے سے کمپلیشن کرنی ہے, سو دیٹ آر کسٹمرز آر ریٹینڈ اور دے ایٹ لیسٹ remain loyal to our supply chain and our enterprise. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کی جو بیسک آبجیکٹو ہے پروفٹ میکسیمائزیشن کی وہ متاثر ہو جاتی ہے. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ سپلائی چین کانفیگریشن از ریجڈ اور فکس, اور وہاں پر آپ کی جو آپریٹنگ پالیسیز ہوتی ہیں وہ کسی طرح سے فائن ٹیون کر رہی ہوتی ہیں. In other words, if you have decided that we have got a dedicated fleet of trucks, ہو سکتا ہے ایک مینوفیکچرنگ فیسلٹی سے دوسرے ڈسٹریبیوشن سینٹر تک ڈیو ٹو سم انفورسین ایلیمنٹ, چاہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڈ فاربڈ فلڈنگ ہو جاتی ہے جولائی اگست میں, جب کبھی ہمارے یہاں مانسون سیزن آتا ہے تو ہمارے اکثر ڈسٹریبیوشن کے جو سینٹرز ہوتے ہیں وہاں سے سپلائی ٹو دا کسٹمرز متاثر ہو جاتی ہے. تو دیز ٹائپ آف تھنگس ڈو فال انڈر دا کیٹیگری آف دی آپریشنل مینیجرز جو سپلائی چین کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آرڈرز کو پراپر طریقے سے کمپلیشن کی طرف لے کے جائیں. If they are not going to do that, maybe the competitor would be able to do that, اور آپ کی جو سپلائی چین ہے وہ بجائے پروفٹ رجسٹر کرنے کے لاسز رجسٹر کرنا شروع کر دے گی. So whenever you are dealing with your supply chain operation decision making, you should at least try to allocate orders to inventory or production. You should at least set out the dates یا due dates جس کے اوپر آپ کو اپنے آرڈرس کو فلفل یا کمپلیٹ کرنا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ سپلائی چین آپریشنز میں ہی آپ کو ایسے ویئر ہاؤس کے اوپر جہاں سے کسٹمرز آ کے اپنے پروڈکٹس کو ریسیو کرتے ہیں وہاں پر اپنی پک لسٹ پہنچانی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے واٹ ول ہیپن, آئدر یو وڈ انکارپوریٹ اے سچویشن جس میں آپ کا کسٹمر آپ کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کے کمپیٹیٹر کی طرف چلا جائے گا, یا یو وڈ انکر ایڈیشنل کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو شوڈ بی ایٹ لیسٹ ایبل ٹو ایلوکیٹ این آرڈر ٹو اے پرٹیکولر شپمنٹ یا ڈلیوری اسکیڈولز, یا آپ کہیں کہ میں کم از کم اپنے جو مور کریٹیکل ریپلینشمنٹ آرڈرز ہیں جہاں پہ مجھے اپنے انوینٹری لیولز کو بلڈ اپ کرنا ہے اس کو ٹیک کیئر کروں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اگین یور سپلائی چین آپریشنز وڈ cause problems to your supply chain planning and of course would register losses in the strategic way. یعنی لانگ ٹرم میں آپ کو سپلائی چین میں بہت زیادہ پرابلمس آئیں گی. سو یہ بات ضرور ہے جو سپلائی چین مینیجرز اور اینالسٹ آپ تک پہنچاتے ہیں that whenever you are dealing with supply chain operations, the uncertainty part is less as compared to the supply chain planning horizon or the supply chain strategy or design phase. یہ بات ضرور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنی پلانڈ طریقے سے یا جس کو آپ نے کہا کہ ایکچوئل اور پلانڈ ریزلٹس آپ کے سیم ہوں گے. دیر آر چانسز, دیر آر سرٹن
unavoidable reasons جس کی وجہ سے اکثر operations fail ہو جاتے ہیں. So this completes our discussion on the module number 4. اب ہم ایک ایسے ماڈیول کی بات کریں گے جو بہت زیادہ critical ہے. Critical in a way that not only it would enable us to develop ourselves as a supply chain manager, but also it would provide us with an opportunity کہ ہم سپلائی چین کو پروسیس ویو کے ذریعے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی سینئر مینجمنٹ تک پریزنٹ کریں, سو دیٹ آر سینئر مینجمنٹ از اویئر آف دا فیکٹ دیٹ ہاؤ آر سپلائی چین از فیئرنگ وین کمپیئر ٹو دا سپلائی چین آف آر کمپیٹیٹرز. کیونکہ ہم کسی بھی طور پہ اپنی انٹرپرائز تک ہی بات کو محدود نہیں رکھ سکتے, ہمیں اپنی سپلائرس کی ٹیم اور اپنے ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز کی بھی ٹیم کو یہ بات پہنچانی ہوتی ہے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود سپلائی چین یو شوڈ ایٹ لیسٹ ڈیولپ دی انڈرسٹینڈنگ آف پروسیس ویو آف اے سپلائی چین. ایز اے میٹر آف فیکٹ دیر آر ٹو ویوز آف سپلائی چین. ون از نون ایز دا سائیکل ویو اینڈ دا سیکنڈ ون از دا مور پاپولر پش اور پل ویو. آج ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان دونوں ایسپیکٹس کو کسی طرح سے اپنے ڈسکشن کے ذریعے اپنے آنے والے جو بھی ڈسکشنز ہیں ان کا حصہ بنا لیں. بیکاز وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور پروسیس ویو آف اے سپلائی چین وی ٹینڈ ٹو اگنور ٹو امپورٹنٹ کانسیپٹس. ہم یا تو بہت زیادہ نیچے ایکٹیویٹیز لیول کے اوپر اپنی ڈسکشن کو محدود کر دیتے ہیں, یا ہم بہت زیادہ براڈ سینس میں صرف بزنس اسٹریٹجی یا بہت زیادہ جیسے آپ کہیں تو آرگنائزیشنل لیول کے اوپر اپنی بات کو محدود کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کر پاتے. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ وین ایور وی آر ڈیلنگ ود سپلائی چین وی شوڈ بی ایبل ٹو ویو اٹ ایز دی سائیکل, اور وی شوڈ بی ایبل ٹو ویو اٹ ایز دی کمبینیشن آف پش اور پل پروسیسز. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی آپ پروسیس ویو کی بات کرتے ہیں تو آپ پروڈکشن پلاننگ یا اسکیجولنگ کو بہت زیادہ امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ وائی از اٹ سو؟ کیونکہ آپ نے ایک خاص انوینٹری لیول کو مینٹین کرنا ہے, فائن. آپ اس انوینٹری لیول کو کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں؟ بائی پلیسنگ یور آرڈرس ان اے ویری اکنامک مینر. سو اکنامک آرڈر کوانٹٹی از اے ویری امپورٹنٹ ٹول, اور جب کبھی آپ اپنے آرڈر کو دوبارہ میک اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے دیٹ یو گو فار اکنامک آرڈر کوانٹٹی. اب اس میں چاہے پروڈکشن پلاننگ سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں, چاہے آپ اسکیجولنگ کو ڈیل کر رہے ہوں, تھرو آؤٹ اینڈ انٹائر دا سپلائی چین, انٹائر سپلائی چین میں اس کی انوالومنٹ بھی بہت امپورٹنس اختیار کر چکی ہے. اور پہلے اگر صرف انٹرپرائز تک یہ کانسیپٹ محدود تھا کہ ہم نے انوینٹری مینجمنٹ کرنی ہے انٹرپرائز کی, جب ہم مٹیریلز مینجمنٹ کے ڈومین میں اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں پروڈکٹ اپنے کسٹمر تک پہنچاتے تھے, تو اب آپ اس کو ایکسٹینڈ کر چکے ہیں انٹائر سپلائی چین تک. اور یہاں یہ بھی ذہن نشی کر لیجیے بات دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین پروسیس ویو, اور ہماری کوشش بھی ہوگی کہ ہمیں کسی ڈیڈیکیٹڈ ماڈیول میں سے پڑھ لیں, تو آپ کو اپنے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ یا سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ یا انٹرنل سپلائی مینجمنٹ کو بھی اس کے ساتھ انکارپوریٹ کرنا پڑے گا. سو اف یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ این انڈرسٹینڈنگ آف سائیکل ویو آف سپلائی چین, تو آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے دیٹ دیر آر 4 cycles between the 5 different stages of a supply chain. 5 different stages سے مراد وہ 5 entities ہیں, وہ 5 roles and responsibilities ہیں یا actors ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے supply chain کو distinguish کرتے ہیں. Like for instance, the supplier, the customer, اور ان کے درمیان جو بھی آپ کے مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے, یا اگر آپ کہیں سے پروکیورمنٹ کر رہے ہیں, یا پھر ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز. تو یہ سائیکلز کون کون سی ہیں؟ The 4 cycles are customer order cycle, replenishment cycle, manufacturing cycle and procurement cycle. اب کسٹمر آرڈر سائیکل جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ صرف سپلائر اور کسٹمر تک ہو. ان فیکٹ اٹ وڈ بی اے گڈ پوائنٹ ٹو ری آئٹریٹ جو ہم نے شاید پچھلے ماڈیول میں ڈسکس کیا تھا, دیٹ the customer order cycle occurs at the customer retailer interface
and includes all processes directly involved in receiving and filling the customer. اب اس کے بعد دوسری سائیکل آ جاتی ہے. دوسری سائیکل آپ کی replenishment cycle ہے. It occurs at the retailer distributor interface and includes all processes involved in replenishing retailer inventory. Similarly, the manufacturing cycle typically occurs at the distributor and manufacturer interface. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریٹیلر اور مینوفیکچرر کے انٹرفیس کے اوپر ہو اگر آپ ریورس سپلائی چین کی بات کر رہے ہوں. اینڈ انکلوڈس آل دا پروسیسز involved in replenishing distributor اور retailer inventory. آپ انوینٹری جو استعمال ہو چکی ہوتی ہے اس کو ریپلینشمنٹ کے ذریعے دوبارہ میک اپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی انوینٹری جو ہے وہ سیفٹی اسٹاک لیول سے اوپر رہے اور آپ کی کوآرڈینیٹڈ مینر میں انڈسرپٹیڈ سپلائی چین آپریشنس ایز ویل ایز پلاننگ اور سپلائی چین ڈیزائن اپنی اپنی ڈیسیجنس کو پراپر طریقے سے ایکسیکیوٹ کرتے ہوئے سپلائی چین پروفیٹیبلٹی کو حاصل کر سکے. سو پہلی بات تو یہی ہے کہ procurement cycle occurs at the manufacturer or supplier interface. Also, it includes all those processes that are necessary to ensure that the materials are available for manufacturing according to the schedule. اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں in the form of a PowerPoint slide in front of you that we have identified customers, retailers, manufacturers, distributors and suppliers. اور آپ اس میں کسٹمر آرڈر سائیکل کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ریپلینشمنٹ سائیکل کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, مینوفیکچرر یا مینوفیکچرنگ سائیکل کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, پروکیورمنٹ سائیکل کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اینڈ دس از ایکچولی یور سائیکل ویو آف سپلائی چین پروسیسز. اس میں جو بات زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے 6 پروسیسز ہیں جو آپ کو ہر اسٹیج پہ آئیڈینٹیفائی کرنے پڑتے ہیں یا آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگین ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. نمبر 1 از دا سپلائر اسٹیج مارکیٹس دا پروڈکٹ. سپلائر نے کہا کہ میں اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے ذریعے ایک ڈیمانڈ انڈیوس کرتا ہوں کسٹمرز میں یا بائرز میں. نمبر 2 از بائر اسٹیج پلیسز آرڈر. بائر نے دیکھا مارکیٹنگ کی وجہ سے یا ایکچوئل ڈیمونسٹریشن دیکھی اس پروڈکٹ کی اور اس نے ایک آرڈر پلیس کر دیا. تھرڈ اسٹیپ از سپلائر اسٹیج ریسیوز آرڈر. اس میں سپلائر جو تھا اس نے اپنی مارکیٹنگ کے بعد جب بائر کو کنونس کر لیا تو اس کے پاس ایک آرڈر آ جاتا ہے دیٹ اوکے وی نیڈ سرٹن اماؤنٹ اور والیوم آف یور پروڈکٹ. اب جو پروڈکٹ کی آرڈر سپلائر کے پاس آ گئی, نیچرل سی بات ہے اس کو یہ سپلائر فلفل ہی کرے گا, رائٹ. سو اسٹیپ نمبر 4 از سپلائر اسٹیج سپلائز آرڈر. اسٹیج جو اب آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ سپلائر نے آرڈر ریسیو کرنے کے بعد ایکسیکیوٹ کر دیا اینڈ دا بائر ریسیوز دیٹ پروڈکٹ ناؤ. سو اسٹیج نمبر 5 بیکمس بائر اسٹیج ریسیوز سپلائز. اب اس میں چاہے وہ فنش پروڈکٹ ہو, چاہے وہ سیمی فنش پروڈکٹ ہو, چاہے وہ را مٹیریل ہو, چاہے وہ سب اسمبلیز ہو, دیٹ ڈپینڈز آن دا سچویشن اینڈ ویئر یو آر along دا سپلائی چین. کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو سپلائی چین پروسیسز آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ صرف انٹرپرائز کی مینوفیکچرنگ سائٹ کو ہی ڈسکس کر رہا ہو یا فوکس کر رہا ہو. So step number 6 is even more interesting. Step number 6 is that buyer returns reverse flow to supplier or third party. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو آپ کی ریورس سپلائی چین کا کانسیپٹ ہے وہ عام طور پہ ہمارے لیے شاید کچھ اہمیت نہیں رکھتا, لیکن کسی بھی انٹرپرائز کے لیے, کسی بھی سپلائی چین کے مختلف انٹرفیس کے لیے اٹ ہولڈز اینڈ کیریز اے لاٹ مور ویلیو. کیونکہ اگر آپ کی ٹرانسپورٹیشن کی فلیٹ کسٹمر کے آرڈر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس اپنے ڈسٹریبیوشن سینٹر تک نہیں آ پاتی یا مینوفیکچرنگ سائٹ تک نہیں جا سکتی, تو یو کین ویری ویل امیجن واٹ ول ہیپن. یو وڈ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو فلفل دی نیکسٹ کسٹمر آرڈر. اور شاید آپ سے کسی فورم میں اور کسی اور ماڈیول کے اوپر یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ ون آف دا ویری
critical failures of supply chain have been the enterprise known as WebVan. WebVan جو تھی وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود فیلئر کی طرف اس وجہ سے گئی کہ اس نے اپنی سپلائی چین کو تو بہت اچھا ڈیزائن کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اور آپریشنلی افیکٹو بنایا، لیکن وہ ایک چیز کو بھول گئی، اینڈ دیٹ واز دی کامن بزنس اسٹریٹجی، کہ ہم اپنی ریورس سپلائی چین کو کیسے ہینڈل کریں، اور ہمارے کسٹمر کی ریکوائرمنٹس اگر چینج ہو جاتی ہیں تو ہم کس طرح سے انہیں ہینڈل کریں. خیر دیٹ از دی ڈائلما آف اینی سپلائی چین. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹجیکلی، آپریشنلی یا پلاننگ کے فیس میں ساری ڈیسیجن میکنگس ٹھیک کریں، لیکن آپ پھر بھی فیلئر کی طرف چلے جائیں، پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ یو اگنور دا کسٹمر نیڈس. اگر آپ کسٹمرس کو پراپر طریقے سے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل نہیں کریں گے تو آپ کی جو بھی نالج ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا شاید نقصان کی طرف لے جائے، کیونکہ آپ نے پورلی ایکسیکیوٹ کیا اس پلان کو. سو ایون اف یور ڈیزائنز ور ویری نوبل، ود اے پور ایکسیکیوشن یو وڈ اینڈ اپ پیئنگ اے ہیوی پرائز. سو آپ نے سائیکل ویو دیکھا، آپ نے چاروں سائیکلز کو آئیڈینٹیفائی کیا، آپ نے پانچوں انٹرفیسز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا، اور آپ نے ان 6 پروسیسز کو بھی دیکھ لیا جو ہر انٹرفیس پہ موجود ہوتی ہیں جب کبھی ہم انٹریکشن کرتے ہیں. بٹ ہم شاید اپنی سہولت کے لیے یا کنوینئنس کے لیے اکثر اس کو اگنور کر جاتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے دیٹ وین ایور وی آر ڈیلنگ ود دی سائیکل ویو وی شوڈ آئیڈینٹیفائی all the 4 cycles, we should identify all the 5 interfaces, and we should also identify all the 6 important processes جو بھی آپ سے کچھ دیر پہلے ڈسکس کیے گئے کہ کس طرح سے سپلائر اپنے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کو مارکیٹنگ کے ذریعے انڈیوس کرتے ہیں ٹورڈز دا بائر، اور کس طرح سے پھر بائر مختلف کرائٹیریا کو میٹ کرنے کے بعد آرڈر پلیس کرتے ہیں، اور آرڈر ایگزیکیوشن کے بعد ایونچولی یور سائیکل از کمپلیٹڈ. So another important concept in this module is the push and pull view of supply chains. Push strategy کیا ہے، pull strategy کیا ہے، آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. Push strategy would always refer to a concept کہ آپ نے ایک پروڈکٹ یا ایک سروس ڈیولپ کر لی اور آپ نے کسٹمر تک وہ پش کر دی. اور in other words آپ نے anticipate کیا کہ the customer would be interested in your product and he would buy that. For this you completed your مینوفیکچرنگ اور جو بھی آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ فیز تھی اسے آپ نے کمپلیٹ کیا، اینڈ دین یو پریزینٹڈ دیٹ ٹو دا کسٹمر. دیٹ وڈ بی پش اسٹریٹجی. بٹ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے دیٹ یو وڈ بی مور انٹرسٹڈ in only executing the manufacturing of the product once you have received the customer order. In other words, the reactionary, or more appropriately, the idea that once you have received the order from the customer, now you would say, okay, now I would complete that order, and after completing the order, I would, as a reaction, present that to the customer, تاکہ مجھے کوئی ایسی پرابلمز نہ فورسی کرنی پڑیں جو جب میں اسپیکولیٹو یا پش اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے اپنے پروڈکٹ میں کچھ ایسے فیچرز کو اگنور کر گیا تھا جو شاید میری کسٹمر کی بیسک ریکوائرمنٹ تھی، اور کسٹمر اس کی وجہ سے میرے پروڈکٹ کے بجائے میرے کمپیٹیٹر کے پروڈکٹ کو آپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ہی از مور انٹرسٹڈ ان مائی کمپیٹیٹرز پروڈکٹ بیکاز دوز ایٹریبیوٹس، دوز فیچرس جو میرے کمپیٹیٹر کے پروڈکٹس میں نظر آ رہے ہیں وہ میرے پروڈکٹ میں نظر نہیں آ رہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور پش اور پل ویو آف سپلائی چین پروسیسز، آپ آئیڈینٹیفائی کر لیجیے واٹ اسٹریٹجی یا وچ اسٹریٹجی یو وڈ لائک ٹو فالو اینڈ دیٹ ٹو ایٹ وچ فیز آف یور سپلائی چین. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے ایک آئی اوپنر نہیں ہوگا، بیکاز یو مسٹ ہیو سین اٹ تھرو اے لاٹ آف انفارمیشن بینگ شیئرڈ تھرو دا انٹرنیٹ، کہ کس طرح سے ڈیل ڈائریکٹ مارکیٹنگ ماڈل جو کوئی 14-15 سال تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا، اور پورے بزنس اسکولز اس کو فالو کرنے کے لیے، اپنے مینیجرس کو سمجھانے کے لیے اسے استعمال کرتے رہے. بٹ
2006 میں یا 2007 میں ڈیل نے ہی سوچا کہ انسٹیڈ آف دا ڈیل ڈائریکٹ مارکیٹنگ ماڈل وی شوڈ آلسو فالو دا ڈیل traditional model for a different set of customers. In other words, they first of all completed the task of market segmentation. اب مارکیٹ سیگمنٹیشن کرنے کی وجہ سے دے ڈیسائیڈیڈ کہ ایسے کسٹمرز جو رسپانس ٹائم کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو ٹائم ٹو ویٹ فار دا پروڈکٹ ٹو ریچ اس, جس میں ہم اپنی ہی مرضی کی کنفیگریشن کو نہ حاصل کرنا چاہتے ہوں. تو دے ڈیسائیڈیڈ کہ اوکے, ڈیلیڈ ڈفرینسیشن ڈیل ڈائریکٹ مارکیٹنگ ماڈل وڈ اسٹے فار اے ڈفرنٹ سیگمنٹ آف دا مارکیٹ, اینڈ the other segment of the market would be catered with the traditional model. اور وہ ٹریڈیشنل ماڈل کے ذریعے انہوں نے اپنے جو سیلس ٹارگیٹ تھے اسے امپروو بھی کیا. سو ایک جگہ اگر وہ پش اسٹریٹجی استعمال کر رہے تھے تو دوسری جگہ انہوں نے پل اسٹریٹجی استعمال کرنی شروع کر دی. سو دا ڈسٹنکشن, دا فائن پوائنٹ آف ڈسٹنکشن از ویری کریٹیکل. دا فائن پوائنٹ آف ڈسٹنکشن از کہ کہاں پہ آپ کی انٹرپرائز کو اور اس کی سپلائی چین کو پش پروسیسز کو فالو کرنا چاہیے, اور کہاں پر آپ کو اپنی انٹرپرائز یا آپ کی سپلائی چین کو پل پروسیسز کو فالو کرنا چاہیے. اگر آپ پراپر طریقے سے پش اور پل باؤنڈری کو اپنے پش پروسیسز اور پل پروسیسز کے درمیان انکارپوریٹ کرا لیتے ہیں تو شاید آپ کی جو سپلائی چین کی افیکٹونیس ہے ان ٹرمز آف لانگ ٹرم پروفٹس وہ بڑھ جائے. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ صرف دو کیٹیگریز کا نام نہیں ہے کہ ایک انٹرپرائز نے یا اس کے سپلائی چین پارٹنرز نے سوچا کہ اوکے وی آر گوئنگ ٹو فالو پش اسٹریٹجی اور وی آر گوئنگ ٹو فالو پل اسٹریٹجی. ہم پش اسٹریٹجی کب فالو کر رہے ہیں؟ جب ہمیں ایک اسپیکولیشن ہے یا ہماری مارکیٹنگ ریسرچ نے ہمیں اتنی اچھے طریقے سے ڈیمانڈ فورکاسٹ دے دی ہے کہ ہم ایگریگیٹ پلاننگ کے ذریعے ایک خاص نمبر آف پروڈکٹس کو مینوفیکچر کر کے اپنے کسٹمر تک پہنچا دیں ود دا آئیڈیا دیٹ آر مارکیٹ ریسرچ ہیز کیپچرڈ آل دوز پروڈکٹ ایٹریبیوٹس وچ آر ریکوائرڈ بائی آر کسٹمرس, اور ان دا ورڈز ہمارے کسٹمر کی جو نیڈز ہیں وہ ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ فلفل کر رہے ہیں. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ شاید اس اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے فائدہ بھی اٹھا لیں, اور آپ کی کمپیٹیٹرز شاید اپنی پل اسٹریٹجیز میں اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے رسپانس ٹائم کے, جو کسٹمرز ان کے انتظار میں بیٹھے تھے ان کا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے جو نئے کسٹمرز آ رہے تھے وہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں. دس از اے پاسبلٹی, بٹ اینی سپلائی چین ٹو بی افیکٹو in the short, intermediate and long term, it should be able to identify its boundary. جہاں پہ push processes فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ processes جو pull strategy کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرے, اور وہ اپنے اس باؤنڈری لائن کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے اپنی جو ویو ہے, جو پروسیس ویو ہے, اسے زیادہ یوزفل بنائیں. کیونکہ اگر آپ کی سپلائی چین ڈیزائن پاپولر نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنی سیٹ آف ایکٹیویٹیز پش اسٹریٹجی کے لیے رکھنا ہوتا ہے وہ آپ پل کی طرف لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ پل اسٹریٹجی کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ پش اسٹریٹجی کو فالو کر رہے ہیں. تو دس از اے ویری بیسک پرابلم جو شاید کسی ایک انٹرپرائز کے لیے نہیں, ساری کی ساری انٹرپرائزز کو فیس کرنی پڑتی ہے. کیونکہ ہم نے ڈیل کو دیکھا کہ ڈیل نے تو اس پرابلم کو اوور کم کر لیا, بٹ اسی طرح سے ہمارے سامنے گیٹ وے کی بھی پرابلم نظر آتی ہے کہ گیٹ وے نے شاید ڈیل سے ملتا جلتا ماڈل ضرور فالو کیا, بٹ اٹ اینڈیڈ اپ پیئنگ اے ویری ہیوی پرائس. کہاں پہ اس کے پہلے ریونیوز بہت زیادہ تھے, اور 10 سال کے بعد 2007 اور 8 میں اباؤٹ 760 ملین کے اوپر اس کو اپنی جو ساری کی ساری سپلائی چین along with its manufacturing اور جو بھی انٹرپرائز سے ریلیٹڈ ایسٹس تھے وہ ایسر کمپنی کو بیچنے پڑ گئے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور پش پل ویو آف سپلائی چین پروسیسز, آپ کے سامنے جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں وہ صرف لوکل, نیشنل, ٹرانس نیشنل لیول تک محدود نہیں ہوتی. رادر یو آر انٹرسٹڈ ان کمنگ اپ ود گلوبل سولوشنس. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی 2 کمپنیز کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے. ایک کمپنی تو ڈیل کی ہے جیسے آپ نے آج اس ماڈیول کی ڈسکشن میں بھی دیکھ لیا, دوسری کمپنی
ایک ایسی کمپنی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ناٹ ایکچولی انٹو مینوفیکچرنگ, دے آر رادر انٹو ریٹیل. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ LL Bean. یہاں پر جو ریلیٹو اماؤنٹ ہے, دا ریلیٹو پروپورشن ہے بٹوین پش اینڈ پل اسٹریٹجیز یا پش اینڈ پل پروسیسز, اس کی وجہ سے سپلائی چین کے اوپر ایک بہت ڈائریکٹ امپیکٹ ہے جو آپ ایز اے سپلائی چین مینیجر اور اینالسٹ بہت بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اف یو کوڈ جسٹ ریفر ٹو دا 2 سلائڈز جو آپ کے سامنے پریزنٹ کی جا رہی ہیں. پہلے آپ کے لیے LL Bean کا پاور پوائنٹ سلائڈ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از مور فوکسڈ آن دا پش پروسیسز سائڈ, پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ پروکیورمنٹ, مینوفیکچرنگ اینڈ replenishment cycles, they are all very much into the push strategy. اسی طرح سے جب آپ کسٹمر آرڈر سائیکل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ پل پروسیسز کی طرف زیادہ فوکس دیکھتے ہیں. تو یہ LL Bean کے ساتھ ڈیل کمپنی کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو پش پروسیسز ہیں وہ کافی حد تک کم ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پل پروسیسز, جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ کسٹمر آرڈر اور مینوفیکچرنگ سائیکل زیادہ بڑی ہے. تو اینی ویز دیٹ از ون وے آف ہیونگ اے کلوز لک آن یور سپلائی چین. اور اگر آپ اس طرح سے سپلائی چین کو پراپر طریقے سے نہیں دیکھ سکتے تو آج سے دیکھنا شروع کر دیجیے. اور دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یور سپلائی چین بینگ فالوڈ ایٹ دی انٹرپرائز, یعنی آپ کی انٹرپرائز کے اوپر جو سپلائی چین فالو کی جا رہی ہے وہ بھی ایک آپٹیمل کمبینیشن ہوگی پش اور پل پروسیسز کے لیے. کہاں پہ پش اور کہاں پہ پل, کیا وہ صحیح جگہ پہ پش اور پل کی بیلنس کو اچیو کر رہا ہے یا وہ باؤنڈری غلط جگہ پہ کھینچی گئی ہے, یہ اب آپ کی ایکسپرٹیز کا امتحان ضرور ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو رد کر دیں یا آپ کہیں کہ ہماری جو انٹرپرائز کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے. There would be certain business logics associated with your enterprise decision. وہ آپ غور سے دیکھیے. اگر آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں جو شاید آپ کو بہت بہتر طریقے سے پاکستانی کانٹیکس میں سمجھ بھی آ جائے اور شاید آپ فالو بھی کرتے ہوں, کہ آج سے کئی سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے دیٹ اف یو ور انٹرسٹڈ ان ہیونگ یور ہوم پینٹڈ, آپ نے کہا کہ مجھے اپنے کمرے کی پینٹ کروانی ہے, ٹی وی لاؤنج ایسا کمرہ ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ مختلف پینٹس جو ہیں وہ میں مختلف والز پہ کروں تاکہ وہ ایک ایستھیٹک اپنی جو ویلیو ہے اسے انکریز کر دے. تو آپ نے کہا کہ نارتھ وال پہ اگر میں پنک رنگ کرنا چاہتا ہوں یا بلو کلر کرنا چاہتا ہوں اور جو میری ساؤتھ وال ہے اس کو میں وائٹ رکھنا چاہتا ہوں اور میں جو ایسٹ اور ویسٹ کی والز ہیں ان کے اوپر میں کوئی اور شیڈ آف پینٹ کا کلر استعمال کرنا چاہتا ہوں, تو دیٹ وڈ ایکچولی انکریز یور بجٹ. سو واٹ دا نارمل لوکل پریکٹس ہیز بین کہ آپ پینٹ وائٹ ہی لے کے آ جائیے یا کوئی لائٹ کلر کا پینٹ لے کے آ جائیے اور اس میں آپ جو ایڈیشنل ایڈیٹو ہوتا ہے, کلر ایڈیٹو ہوتا ہے, اس کو ایڈ اپ کر لیتے ہیں, اسے مکس کرتے ہیں, اسٹر کرتے ہیں اور آپ پینٹ کر لیتے ہیں. The same concept was actually used by paint companies throughout the world. Globally ایک دم سے بہت زیادہ common phenomenon ہو گیا ہے کہ آپ کی جو پروسیسنگ انڈسٹری ہے جہاں سے پینٹ آپ کیمیکل پروسیسنگ پروسیس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں, وہاں سے تو پینٹ کسی اور شکل میں ریٹیل آؤٹ لیٹ تک جاتا ہے. ریٹیل آؤٹ لیٹ کے اوپر وہ مکسنگ کر دیتے ہیں سو دیٹ دا فائنل پینٹ کلر از اویلیبل ٹو یو. تو آپ غور سے دیکھیے, اگر ہم آپ کے سامنے مختلف پروسیسز یا مختلف انٹرپرائزز کے ایگزامپلس کور کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ارد گرد کسی لوکلائزڈ انوائرمنٹ میں ایک نیرو فریم آف ریفرنس کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از اپ ٹو یو ہاؤ ٹو میک گڈ یوز آف دیم. وی ناؤ ڈسکس اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ. ماڈیول 6 ٹاکس اباؤٹ سپلائی چین میکرو پروسیسز. آپ پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ سپلائی چین کو جب کبھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یو کین آئیدر کلاسیفائی دیم ایز پروسیس ویو, جو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے سائیکل اور اپنے ڈفرینٹ پش اور پل اسٹریٹجی کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا. دوسرا جو کامن ویو ہے وہ سپلائی چین کو کلسٹر آف پروسیسز کے ساتھ
آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ کرنا پاسبل بھی ہے اور پاپولر بھی ہے. I am talking about the three critical macro processes. The first one is the customer relationship management process, often represented by CRM. The second one is the internal supply chain management, represented by ISCM. Often in textbooks, you would come across the term integrated supply chain management as well. But we are more comfortable with the word internal supply chain management because we are only going to talk about the supply chain کا enterprise portion. اس میں کچھ لوگ ویلیو چین اور سپلائی چین کی بھی بات کر دیتے ہیں, وہ آپ نے اپنی ارلیئر پارٹس آف ڈسکشن میں دیکھ لی ہے, سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریورٹ ٹو دیٹ. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے دوبارہ اسے دیکھ سکتے ہیں. دا تھرڈ ون از دا سپلائی ریلیشن شپ مینجمنٹ, جو شاید آپ نے اپنے کسی لیکچر میں ایک امپورٹنٹ ماڈیول کے طور پہ بھی ٹیک اپ کیا تھا, پرابیبلی ان یور لیکچر نمبر 5. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دیز 3 میکرو پروسیسز, your supply chain would only be possible and effective if there is an integration of all the partners, all the interfaces, which would ensure the effective performance of the supply chain, and it should ideally result in successful performance of the supply chain, جہاں پہ آپ profitability کو رجسٹر کریں گے. اس کو پکٹوریلی بھی آپ کے سامنے ریپرزینٹ کیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپلائی ریلیشن شپ مینجمنٹ میں سورس, نیگوسیشن, بائنگ یا ڈیزائن یا سپلائی کولیبریشن کی بات کی جاتی ہے. انٹرنل سپلائی چین مینجمنٹ میں اسٹریٹجک پلاننگ, ڈیمانڈ پلاننگ, سپلائی پلاننگ, فلفلمنٹ یا فیلڈ سروس کی بات کی جاتی ہے. اور اگر آپ اپنی سپلائی چین کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ود دا ویلیو چین کانسیپٹ, جس میں پرائمری اور سیکنڈری سیٹ آف ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں, تو یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. دا تھرڈ ون بینگ دا کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ, اس میں مارکیٹ, پرائس, سیلنگ یا کال سینٹر یا ہیلپ ڈیسک یا آرڈر مینجمنٹ کی بات کی جاتی ہے. اور اگر اب آپ اپنی مارکیٹنگ مینجمنٹ کی یا اپنی جو اور ایکسپرٹیز آپ نے حاصل کر لی ہے بزنس کے مختلف سبجیکٹس کے ذریعے, آپ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہوں گے that your job as a supply chain manager or your job as a business manager would always invoke the responsibility, جہاں پہ آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ انٹیگریٹو نیچر کی ہوگی, جہاں پر آپ کسی وقتی یا نیرو فوکس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انٹرپرائز کو یا اپنی سپلائی چین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اگر یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں تو آپ کے لیے یہ بات بہت زیادہ میننگ فل ہو جاتی ہے, دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ, اٹ وڈ انکلوڈ آل دوز پروسیسز دیٹ فوکس آن فلفلنگ دا کسٹمر نیڈس. وہ کسٹمر نیڈز آپ کو پہلے سے آئیڈینٹیفائبل ہیں, وائی, بیکاز دیٹ از دا پرائم آبجیکٹو جس کی وجہ سے آپ کی بزنس ایگزسٹ کر رہی ہے, آپ کی سپلائی چین ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اگر آپ کی انٹرپرائز اور آپ کی کسٹمر کے درمیان مارکیٹنگ, سیلز, کال سینٹر یا آرڈر مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ان کو آپ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے ڈومین میں اسٹڈی کریں گے. اینڈ سنس اٹ ہیز بین سبجیکٹ وچ از بینگ آفرڈ ٹو دا مارکیٹنگ میجرس, وہ تو آپ کو ویسے ہی بتا دیں گے, لیکن موسٹ آف دی enterprises when they hire new managers they make it a point کہ اپنے سروس اور سروس آف مارکیٹنگ کے ذریعے یا مارکیٹنگ آف سروسز کے ذریعے وہ اپنی جو انٹرپرائز کی اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں پرفارمنس ہے اسے بہتر طریقے سے اچیو کریں. تو وہ آپ کو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ بہتر طریقے سے باتیں بھی بتاتے ہیں اور آپ کی اس پہ ٹریننگ بھی کرتے ہیں. Similarly, when you are dealing with your internal supply chain management, it would include all the processes جو کہ enterprise کے ساتھ internally involve ہوتے ہیں. You would finalize the demand and the supply plan. You would prepare inventory management policies. Of course, اس میں یہ آپ کی senior management ہی کی decision ہوگی, but you would be playing a very effective role. Then another important decision that you would be interested in would be your order fulfillment and planning of capacity. Planning of capacity میں آپ ضروری نہیں کہ صرف
جو نئی مشینز ہیں انہی کی بات کریں، بلکہ آپ ایگزسٹنگ مشینز کو بھی ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی پروکیورمنٹ ایسے کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے ریسورس، تو اس کے ذریعے بھی جو آپ کو ایڈیشنل ریسورسز اویلیبل ہیں آپ اس کو بھی کیپیسٹی انکریز یا کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کے ڈائمینشن میں دیکھیں گے. The third one is the supplier relationship management, which again of course includes all those processes that exist between the interface of the enterprise and the supplier. اور اس میں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی طور پہ ایک جو کامن گول ہے، جو کامن آبجیکٹو ہے، اسے وائلیٹ نہ ہونے دیں. بیکاز اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پے اٹینشن ٹو دیٹ، واٹ ول ہیپن؟ آپ سپلائر کی جو لائلٹی ہے اس کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں. یو ٹین ٹو کریٹ اے سچویشن جس میں آپ کی جو سپلائرس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ نہ صرف متاثر ہوتی ہے، بلکہ آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے، لائک نیگوسیشن فار اے پرٹیکولر سپلائی آرڈر، اس کے اوپر بھی آپ پرابلمس فیس کرتے ہیں. آپ لانگ ٹرم جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے بٹوین دی انٹرپرائز اینڈ دا سپلائرز، اس کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور آپ کو پھر سپلائر کی ایویلویشن کے وقت بہت زیادہ پرابلم آتی ہے. اور اگر آپ کی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے، واٹ ول ہیپن؟ یور جاب ایز اے سپلائی چین مینیجر وڈ بی کوشچنیبل. آپ کے موٹیوس کیا ہیں؟ آپ تو سپلائر کے ساتھ پراپر طریقے سے اپنی سپلائی چین کو ٹیک اپ ہی نہیں کر پا رہے. سو انٹرسٹنگلی وین یو آر ڈیلنگ ود سپلائی چین، you should come across a lot of examples from the corporate world. آپ کے سامنے گیٹ وے اور ایپل کا ایگزامپل بہت زیادہ اچھا ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. زارا اپریل جو کہ اسپینش کمپنی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے جو روٹین اور آپ کہہ سکتے ہیں اکنامیکل ڈریسز ہیں اس کے لیے وہ ایشین کنٹریز کی طرف اپنی مینوفیکچرنگ کو رکھتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو منیمم پاسبل آف رسپانس ٹائم کے ساتھ کاسٹلی یا مہنگے ڈریس ڈیزائنز دینے ہوتے ہیں تو وہ اسپین اور پورچوگل کی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے سامنے گرینجر اور میک ماسٹر کی بات کہی جاتی ہے. گرینجر اور میک ماسٹر آپ کے سامنے ایک ایسی دو بڑی کمپنیز ہیں جو مینٹیننس، ریپیئر اور آپریشنس کے لیے اپنے پاس تو کوئی چیز نہیں بناتے، لیکن ریٹیل اور ہول سیل کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف سپلائر سے وہ چیزیں حاصل کر کے ٹائملی ڈلیوری کے طور پہ انڈسٹریل ایز ویل ایز جو آپ کے کنزیومرز کمرشلی اور آپ کے ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں وہاں تک وہ سپلائز پہنچاتے ہیں. اسی طرح سے ٹویوٹا اور امیزون کی بھی بات کی جاتی ہے. ٹویوٹا نے 1996 اور 1997 میں جب ایشین کنٹیجین آئی تو اس کے بعد یہ سبق سیکھا کہ ہمیں فلیکسیبل فیسلٹی پروڈکشن رکھنی ہوگی سو دیٹ آر فیسلٹی ان ایشیا شوڈ بی ایبل ٹو فلفل دا ریکوائرمنٹ اور انکریز ان ڈیمانڈ آؤٹ سائڈ ایشیا. اور اگر ایشیا سے باہر ہمارے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے کہ گاڑیاں خریدنا لوگ کم کر دیتے ہیں, which was evident 10 years down the road during the financial meltdown of 2007-8, جب آپ کے پاس کئی جگہ پہ ٹویوٹا کمپنی ایسی اسٹریٹجیز یا ڈیمانڈ پیٹرن کے ساتھ سامنے آئی جہاں پہ وہ کہتی تھی کہ آپ ایک گاڑی خریدیے اور دوسری گاڑی ہم سے مفت حاصل کیجیے. یہ خیر صرف ٹویوٹا تک محدود نہیں, more or less the whole North American continent faced that challenge where the prices were actually more or less hovering around the half price جو کہ وہ پہلے آفر کر رہے تھے پچھلے سال تک. سو یہ وہ ایگزامپلز ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو جب کبھی آپ اپنی سپلائی چین کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں گے تو یو شوڈ فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی دا آبجیکٹو آف دا سپلائی چین, اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا سپلائی چین کے ساتھ ساتھ انٹرپرائز کا اس کو دیکھیے کیونکہ وہ انٹرپرائز کی سکسیس یا فیلئر کو ڈیفائن کرے گا. نمبر 2, آئیڈینٹیفائی دا 3 کی سپلائی چین ڈیسیجن فیسز جو اسٹریٹجک, پلاننگ اور آپ کے آپریشنل فیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. نمبر 3, ڈسکرائب دا سائیکل اینڈ پروسیس ویوز جو کہ ہم پش اور پل اسٹریٹجی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہوں گے تو واٹ ول ہیپن, you would not be in a position to effectively evaluate the performance of your supply chain and the performance جس کی وجہ سے آپ کی profitability شاید question mark بن جائے. پھر کیونکہ آپ کی ڈسکشن کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی, you should also pay attention to the fact
that you should be able to classify the supply chain macro processes, جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے دیکھا. A final word for today's lecture is a proverb, جو شاید کسی زمانے میں رچرڈ 3 نام کے جو ایک بادشاہ گزرے ہیں ان سے یا ان کی سچویشن کو ریلیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اینڈ اٹ ایکچولی spells out the critical aspect of the supply chain with respect to strategic, tactical and operational points of view. اس کی مختلف پاپولر ورژنز ہیں لیکن ہم ایک پاپولر ورژن جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اٹس رائٹ ان فرنٹ آف یو. For want of a nail, the shoe was lost. For want of a shoe, the horse was lost. For want of a horse, the rider was lost. For want of a rider, the message was lost. For want of a message, the battle was lost. For want of a battle, the kingdom was lost. And all for the want of a horseshoe nail. Thank you very much for your active listening. Khuda Hafiz.